بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً انسان جب اس کائنات ارضی کے اندر آتا ہے تو اس کی زندگی کے 3 انتہائی اہم موقع ہوتے ہیں۔ ایک، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ فلاں کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، بچی پیدا ہوئی ہے، اس کا چہرہ دیکھا جائے، اور رشتہ داروں کی یہ خواہش ہوتی ہے، پڑوسیوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پیدا ہونے والے کے چہرے کو دیکھا جائے کہ اس کی شکل کیسی ہے، کس جیسا ہے، یا اس کے پیدا ہونے کی خبر ہر آدمی تک پہنچتی ہے، اور ہر آدمی جو ان کے قرب و جوار کے اندر یا قریبی رشتوں کے اندر ہوتا ہے وہ اس تک خبر پہنچتی ہے۔ پھر دوسرا، انسان جب اپنی زندگی کے اندر شادی کا موقع آتا ہے، اس موقع کے اوپر جب وہ دلہا بنتا ہے یا دلہن بنتی ہے تو اس مقام کے اوپر ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دولہا کے ساتھ ملاقات کرے یا دولہا کا چہرہ وہ ضرور دیکھے۔ اور تیسرا جو مقام ہوتا ہے کہ جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کے آخرت کی طرف لوٹ کے جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے رشتہ داروں کی خواہش ہوتی ہے، دوست احباب کی خواہش ہوتی ہے، تعلق والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ آج یہ ہمارا بھائی، آج یہ ہمارا دوست، آج یہ ہمارا پڑوسی، آج یہ ہمارا رشتہ دار اس دنیا سے چھوڑ کر ہمیشہ کی زندگی کی طرف لوٹ کے واپس جا رہا ہے۔ تو الوداعی اس تقریب کے اندر ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ اس کے نماز جنازہ کے اندر شرکت کرنے کے لیے ضرور حاضری کا سوچ رہا ہوتا ہے۔ پہلے جو 2 موقع ہوتے ہیں، ایک موقع جس کے اندر انسان کی پیدائش ہوتی ہے، اور دوسرا موقع کہ جب انسان کی شادی کا موقع ہوتا ہے۔ یہ 2 موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جو گزر بھی جاتے ہیں اور انہیں خاص اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن جو تیسرا موقع ہوتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے پردہ فرما رہا ہوتا ہے، جب اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے، تو پھر اس انسان کے حوالے سے پیچھے رہ جانے والے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ انسان اس طرح کا تھا، اس انسان کی زندگی اس طرح کی تھی۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے حوالے سے انسان اندازہ نہیں کر سکتا، یا انسان اس انسان کی زندگی کے حوالے سے مکمل طور پر کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جانا اس شایان شان طریقے کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس کے جانے کو دیکھ کر انسان کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ خیال پیدا ہوتا ہے، یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرنے والے کو اتنی اچھی موت عطا فرمائی ہے، یقیناً اللہ نے اس کی موت کی وجہ سے اس کی بخشش کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور پیدا فرما دیا ہوگا۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کشادہ فرما دیتا ہے، شیاطین کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت و بخشش و مغفرت کا ایک اس کے بندوں پر خاص صاحبان تن جاتا ہے۔ میرے بھائی، اس حالت کے اندر اگر کسی صاحب ایمان شخص کو اللہ اپنی طرف بلاتا ہے، اس کی موت کا پیغام آتا ہے، اور اگر وہ اس دنیا فانی سے دار البقاء کی طرف ہجرت کرتا ہے تو یقیناً ظاہری طور پہ اس کا یہ جانا اس شایان شان طریقے کے ساتھ ہوتا ہے کہ پھر اپنا تو اپنا ہے، پھر غیر بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ رب کائنات نے اس آدمی کی کون سی عبادت کو قبول فرمایا، رب کائنات نے اس آدمی کے کون سے ایسے عمل کو قبول فرمایا کہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اللہ نے اس کو نصیب فرمایا ہے۔ یقیناً ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ دوست، میرے وہ پیر بھائی، ان کی وفات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ رمضان المبارک کا
بابرکت مہینہ اللہ نے ان کو نصیب فرمایا۔ اگر کوئی ایسا شخص دنیا سے چلا جائے جو نمازیں نہیں پڑھتا، جو روزے نہیں رکھتا، جو عبادت نہیں کرتا، جو ذکر و اذکار نہیں کرتا، جو اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا، جو درود و سلام نہیں پڑھتا، ہم اس کے لیے تو یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس آدمی کے اندر ایسا کون سا عمل تھا کہ رب کائنات نے اسے رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں عطا فرمائی ہے، رمضان المبارک کے یہ بابرکت لمحات عطا فرمائے ہیں۔ یقیناً اللہ نے ان کے ذکر کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمایا، ان کی عبادات کو اللہ نے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمایا۔ نبی مکرم کی ذات کے ساتھ ان کے دل کے اندر جو محبت تھی، اللہ نے اس محبت کو قبول فرمایا۔ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ان کا جو ایک رشتہ اور تعلق تھا، اللہ نے اس رشتے اور تعلق کو قبول فرمایا، اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر اللہ نے ان کو موت عطا فرما کے ان کی موت کو ان کے لیے نعمت بنا دیا۔ ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے، اب انسان جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو انسان کے جو پیچھے رہ جانے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کی گواہی کو اس کے حق کے اندر قبول فرماتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ رمضان شریف کے بابرکت مہینے کے اندر جب کسی انسان کو موت آتی ہے تو رب کائنات اپنے اس مہینے کی برکت کی وجہ سے، اپنے ان ایام کی برکت کی وجہ سے، اپنے قرآن کی رحمتوں کی برکت کی وجہ سے اللہ اس انسان کی بخشش کا ذریعہ پیدا فرما دیتا ہے۔ میں یہاں پر چونکہ دعا کا وقت ہو چکا ہے، حضور قبلہ عالم دعا فرمائیں گے۔ ان کا تعلق مرکزی دربار عالیہ موڑا شریف کے ساتھ تھا، صرف ان کا ہی نہیں بلکہ یہ کئی نسلوں سے الحمدللہ ان کا تعلق اور ان کا رشتہ مرکزی دربار عالیہ موڑا شریف کے ساتھ رہا ہے۔ میں یہ پڑھ رہا تھا کہ بخارا شہر کے اندر بخارا کا بادشاہ جو ہے وہ ایک گلی سے گزر رہا تھا۔ وہ گلی سے گزر رہا تھا تو آگے دیکھا کہ ایک گلی کے اندر کچھ بچے ہیں اور وہ کسی کی دری کو جھاڑ رہے ہیں۔ اس دری کے جھاڑنے کی وجہ سے اس گلی کے اندر ذرات اور ریت اور جو گرد و غبار ہے وہ پھیل گیا ہے۔ بادشاہ کے جو آگے چلنے والے لوگ تھے وہ دوڑتے ہوئے گئے اور انہوں نے ان بچوں کو منع کیا کہ بیٹا یہاں سے بادشاہ وقت کی سواری گزرنے والی ہے، لہذا آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ دری نہ جھاڑے، اس لیے کہ راستے کے اندر گرد و غبار پھیل رہا ہے، ذرات پھیل رہے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد یہاں سے بادشاہ کی سواری نے گزرنا ہے۔ ان بچوں نے دری کے جھاڑنے کو چھوڑ دیا اور انہوں نے ایک طرف وہ دری رکھ دی۔ بادشاہ پیچھے سے ہو کے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے چند اور بندے دوڑائے اور کہا کہ جا کر یہ بچے جو جس کی دری جھاڑ رہے ہیں، ان بچوں سے پوچھو تو صحیح کہ یہ کس کے حجرے کی دری جھاڑ رہے ہیں، یہ کون ہے جس کے گھر کے اندر یہ بچے یہاں پر خدمت کر رہے ہیں اور اس گھر کے اندر اس دری کو جھاڑ رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہر ایک کی دری کو جھاڑا بھی نہیں جایا جاتا، ہر ایک دری کے اوپر بیٹھا بھی نہیں کرتا، ہر ایک کو اللہ یہ مقام عطا بھی نہیں فرماتا۔ جا کر اس سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ ان بچوں نے کہا کہ ہم یہاں حضرت جلال الدین بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے آستانہ ہے، ان کا یہ دربار ہے، اور حضرت اس وقت آرام فرماتے ہیں، اور ہم یہاں پر جب وہ آرام کے لیے لے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کی اس دری کو جھاڑتے ہیں، پھر وہ اسی جگہ پر بیٹھ کر عبادت بھی کرتے ہیں، ریاضت بھی کرتے ہیں، اور یہاں پر بیٹھ کے لوگوں کو درس حدیث اور درس قرآن جو ہے وہ بھی یہاں پر بیٹھ کے پڑھاتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ان بچوں سے کہو کہ تھوڑی دیر کے لیے اس دری کو نہ جھاڑے، مجھے وہاں پہ آنے دیں۔ جلال الدین بخاری کے حجرہ کے پاس جب وہ بخارا کا بادشاہ پہنچتا ہے، اپنی سواری سے نیچے اترتا ہے، سواری سے نیچے اتر کے اس گلی کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور ان بچوں سے کہتا ہے کہ بچوں، یہ جلال الدین بخاری اللہ کے ایک ولی کے قدموں کی لگی ہوئی دری ہے، اس دری کے اوپر اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ بیٹھتا ہے، لہٰذا میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اس دری کو نیچے نہ جھاڑو، بلکہ میں نیچے بیٹھتا ہوں اور میرے سر کے اوپر، میرے جسم کے اوپر اس دری کو جھاڑنا شروع کرو، تاکہ اس ولی کے قدموں سے لگی ہوئی دھول کو اللہ میرے سر کے اوپر پڑھا دے، اس ولی کے قدموں سے لگی ہوئی خاک کو اللہ
میرے جسم کے اندر لمس فرما دے۔ حضرت جلال الدین بخاری کے قدموں کی لگی ہوئی دھول کو وہ بادشاہ اپنے جسم کے اوپر محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ان بچوں کو کہتا ہے کہ یہ دری میرے اوپر جہانی شروع کر دو۔ جب اس میں اوپر ساری دری کو جہاڑا گیا، اس نے اپنا تاج پہن کے آگے نکل جاتا ہے۔ جب وہ مرنا مر جاتا ہے، موت کے بعد کسی کو خواب کے اندر نظر آتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ بادشاہ یہ بتا کہ اللہ نے تیرے ساتھ معاملہ کیا فرمایا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر میرا رب حساب و کتاب کا معاملہ کرتا تو میرے لیے بخشش بڑی مشکل تھی، لیکن رب کائنات نے، فرشتوں نے جب میرا حساب و کتاب لینا شروع کر دیا، ادھر سے آواز آتی ہے کہ اے فرشتوں، جب یہ میرے ایک ولی کی محبت کے اندر، میرے ایک دوست کی محبت کے اندر، جب اس کی زری کے ذرات کو اپنے جسم کے اندر پھینکوا رہا تھا، مجھے اس کی ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ میں نے اس دری کے ذرات کی برکت کی وجہ سے اس کے ظاہر کو بھی پاک کر دیا تھا، اس کے باطن کو بھی پاک کر دیا تھا۔ اب یہاں پر انہوں نے ساری زندگی مرحوم نے دربار علیہ موڑا شریف کے ساتھ وابستہ ہو کے گزاری۔ ذکر کی مجالس کے اندر، آراس مبارکہ کی مجالس کے اندر، اللہ کے ولیوں کی صحبت کے اندر انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ محبت و عقیدت کے ساتھ گزاری ہے۔ اب اللہ کے ولیوں کی صحبت کی اللہ نے ان کو یہ جو ہے وہ سند عطا فرمائی ہے، یہ ان کو اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے، یہ ان کو اللہ نے ایک مقام عطا فرمایا ہے کہ رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کے اندر اللہ نے ان کو موت عطا فرمائی ہے۔ یقیناً رمضان کا مہینہ نصیب ہو جانا، اور حضور قبلہ عالم آپ خود نماز جنازہ کے لیے یہاں پر تشریف لے کے آئے۔ اس دن زاہد آباد شریف ترنول ہر ماہ کی 5 تاریخ کو محفل پاک بھی ہوتی ہے، وہاں پر محفل روحانی اجتماع بھی تھا، وہاں پر بھی ان کے لیے دعا کی گئی۔ حضرت صاحب خود یہاں پر نماز جنازہ کے لیے خود آپ تشریف لے کے آئے۔ آج یہاں پر ایصال ثواب کی محفل کے اندر آپ تشریف لے کے آئے۔ میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جب پیر کسی کے جو ہے وہ جنازے کے اندر آ جائے، ایصال ثواب کی محفل کے اندر آ جائے، تو یہ اس چیز کی سند ہوتی ہے کہ اس کے پیر نے اپنے مرید کی محبت کو قبول کر لیا ہے اور مرید کی عقیدت کو قبول کر لیا ہے۔ یقیناً ہمارے بھائی کے لیے اللہ کے ولیوں کی محبت توشہ آخرت ہے۔ آپ تمام دوست یہاں پہ آئے ہیں، آپ کی دعا بھی اللہ قبول فرمائے گا۔ اذان کے بعد انشاءاللہ حضور قبلہ عالم نورانی اور ایمانی کلمات کے ساتھ دعا فرمائیں گے اور اس محفل پاک کا اختتام ہوگا۔ اذان ہو رہا ہے۔